بسم اللہ علیہ. عن ابن ابی ملیکہ قال استاذن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قبل موتها على عائشہ وهي مغلوبة قال اخشى ان يثني علي وقال ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجوہ المسلمین. حاصل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں یہاں سے نسیم منسیہ ہو کے جاؤں، میرا کوئی نام لینے والا نہیں ملا ہے. یہ ہمارا حضرات اکابر کا کہ اپنے نام لینے سے، نام کے آنے سے تعریف کے طور پر کوئی زیادہ پسند نہیں کرتا تھا. یہی حال میرا خیال ہے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی تھا اور مولانا محمد احمد صاحب کا بھی تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کل فی الدنیا کان قریب او عابر سبیل. بہت پڑھتے تھے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بہت پڑھتے تھے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تعلیم کا بنا سوتا. بہت فرماتے تھے ہمارے حضرات نے اپنے کو مٹایا ہے تب ان کو ملا ہے. حضرت حری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے تھے اپنے بھی نام نہیں آنے دیتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی سیرت کو ہم کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جو کچھ کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کے طریق پر چلنے کی توفیق ہے. لکھا ہے بہت بڑے بزرگ ہیں، میں آر ای کار برسے شاید، میں آر ای کار برسے شاید. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سیرت سلف. یعنی بہت حضرت کو بیان کرتے تھے. یہ دونوں کو تو لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا لوگوں نے. اس کو لوگ تب تم کو سمجھ میں آئے گا. سیرت سلف جب اختیار کرو گے تب کتاب و سنت کی صحیح ترجمانی کر سکو گے. کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے سیرت سلف کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ کیسے انہوں نے دین کو پہنچایا. اپنے طور سے منمانی کرو گے تو غلطیاں ہو جائیں گی. وہاں یہی سب بیان ہی ہوتا تھا بس دن رات. اور اس کے بعد بلاتے تھے ہم لوگ کو کیا سمجھے، اب کیا سمجھے. ایسی بڑی تقریر کہ بہرحال کبھی انعام بھی مل جاتا تھا اور کبھی کچھ ڈانٹ بھی کر جاتی تھی. سالوں تک یہ معمول رہا. مولانا اس کو بلایا حضرت نے، فرمایا کہ دیکھو میں جو تقریر کرتا ہوں اس کو لوگ سمجھتے نہیں. تقریر کے بعد تم سمجھایا کرو جمع کر کے. جو آتا بڑا سالوں یہ رہا ہے کہ حضرت کے تقریر کے بعد ایک جگہ پھر ہم لوگ جمع ہوتے تھے پہلے، جس میں سب علماء جو اس میں رہتے تھے سب آتے تھے اور میں پھر تقریر کرتا تھا خلاصہ حضرت کا. سالوں میری تقریر کو بتاتے سب لوگ سمجھتے تھوڑی نا. تو الگ جب تقریر ختم ہو جائے، مجلس ختم ہو جائے تو ایک جگہ شروع میں جو اس میں سب لوگ سبھی لوگ بیٹھتے تھے، چاہے دیوبند کا کوئی آدمی نہ بیٹھتے تھے. تو حضرت کے کلام کی تشریح میں کرتا تھا. اب کیا تشریح کرتا تھا، بس اللہ تعالیٰ مجھے ان کی ترجمانی کی توفیق صحیح معنی میں دے. کیونکہ طریق کو سمجھنا، نشر کرنا، کو پہنچانا بہت بڑا کام تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اپنے مشائخ کے طریق کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سب ہمارے مشائخ متبع سنت تھے الحمدللہ. اسی کے نقشے میں آر ایک آر برسے شاید
معیار ایکار برس شاد، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت سلف بہت اس میں بیان کرتے تھے، بہت۔ کتاب اللہ اور سنت، عام طور سے یہی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ ان بزرگ نے بہت، شیخ قوام الدین می گوید، اتنی عبارت بھی پڑھ لیا میں نے، شیخ قوام الدین می گوید معیار ایکار برس شاد، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ کسی مطلب سنے میں یاد کی ہے؟ کچھ نہیں، کسی کو یاد نہیں رہتا۔ الحمدللہ حضرت کی عبادت جتنی تھی سب یاد، یوں ہی پڑھ دیا تھا میں، روز پڑھتا تھوڑا اس کو۔ معیار ایکار برس شاد، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اتنے پہ بس نہیں کیا، اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ سیرت سلف، یعنی ان کے کمال کی بات کہتے تھے کہ انہوں نے پوری بات بیان کر دیا۔ تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے عقل نہیں کر سکو گے، سیرت سلف کو ملاؤ تب تم کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ ہر اچھی بات ہے کہ نہیں؟ یہ حضرت اس پر تقریر کرتے تھے۔ ان کی خصوصیت یہی تھی کہ جو چیز مبہم ذات سے ہوتی تھی اس کو واضح کرتے تھے۔ ہمیشہ کتاب لے ہی پڑھتے تھے، کافی رہتی تھی، بیان رہتی تھی، لے ہی پڑھتے تھے۔ زبانی بہت کم بیان کرتے تھے، زبانی کو کر سکتے تھے، بہت مدد واعظ بھی تھے، لیکن عام طور سے معمول کہا دیکھو یہ اس سے سامنے کوئی خطرہ نہیں رہتا غلطی کا۔ اب کتاب سامنے ہے تو کیا غلطی کرے گا اس میں آپ کہتے ہیں میں کتاب لے کے سناتا ہوں۔ سیرت سر معیار ایک اتنا یاد کر لو، معیار ایکار، مجھ کو یاد نہیں تھا، ابھی کو یاد آ گیا۔ معیار ایکار برس شاد، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، لیکن پر زور دیتے ہیں سیرت سلف۔ آپ تو سے تو سمجھتے ہی کہ یہ دو چیزیں ضروری ہے، کتاب اللہ سے، لیکن سیرت سلف میں شیخ قوام الدین می گوید، وضو ہے کوئی عالم، شیخ قوام الدین می گوید معیار ایکار برس شاد۔ اتنی مرتبہ سنا کہ اکثر سے زبانی یاد ہے مجھ کو ان کی عبادت اثر۔ معیار ایکار برس شاد، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ کچھ باتیں گھٹاتے تھے، کہا کیا جانے وہ بزرگوں کی سیرت کو کیا جانا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے کہ کیا سیرت ہے، بات دھارمک کیا تھے، ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ خالی یہ نہیں کہ خالی ڈانٹتے تھے، بھگاتے تھے، یہی معلوم، بہت سے لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ حضرت تھانوی بہت سخت تھے۔ میں نے خود سنا ہے، وہ جانا چاہتا تھا، حضرت نے کہا جائیے، لیکن ایسا سخت ہے، اور یہ ابھی تم کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، سب کے ساتھ سختی تھوڑے نہیں کرتے تھے، سب کو تو خوب کھلاتے پلاتے تھے۔ پچھا کے لوگ جاتے تھے، پچھا جاتے، پچھا کا نام سن رہے، پچھم کے لوگ یعنی تھارا موہنیا وہاں کے سہارنپور پچھا، ان کو ہم لوگ انہیں پچھا کہتے ہیں، پچھا کے لوگ آتے تھے۔ ناشتے میں اتنا اہتمام کرتے تھے میں سمجھ نہیں سکتا، تھوڑی سی اگر کمی ہو گئی تو بس ڈانٹ پڑتی تھی اور میری لڑکیوں پر کہ میرے شیخ کے دیار کے لوگ آئے، تم نے ناشتے میں کیوں کمی کیا؟ حالانکہ ہم لوگ نے پورا ناشتہ ہوتا تھا، لیکن اتنا ادب۔ وہاں کے لوگ پچھا کے آدمی، پچھا جاتے پچھم کے لوگ، پچھا کے آدمی کا ادب کرتے تھے۔ ہمارے شیخ کے دیار کے لوگ ہیں، ناشتے کا اہتمام کرو۔ ایک دفعہ تھوڑا سا ناشتے میں کمی ان کے نزدیک تھی، ہم لوگ نزدیک کمی نہیں تھی، لیکن ان کے نزدیک کمی معلوم ہوئی، ڈانٹا ہم لوگوں کو کہ میرے شیخ کے دیار سے لوگ آئے تھے اور تم نے ان کے ناشتے میں کمی کیا۔ شیخ قوام الدین میں ہوئے، ٹھیک ہے، یہ عبارت بھی تھوڑا سا نقل یاد کر لیا، حضرت کو پوری یاد رہتی تھی، حافظہ بہت ہی قوی تھا حضرت کا، پوری عبارت یاد تھی۔ تو اتنی مرتبہ سنا کہ ہم کو بھی کچھ نہیں ہم جانتے، لیکن یاد ہو گئی بہت سی باتیں، اتنی مطلب پڑھتے رہتے تھے۔ شیخ قوام الدین میں گوید معیار ایکار برس شاد، ٹھیک ہے نا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، تیسری کیا چیز ہے؟ سیرت سلف۔ سلف کے اس پر زور دیتے تھے کہ اس کو تو لوگ بیان کرتے ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، سیرت سلف کیسے اس کام کو فلاں بزرگ نے کیا ہے، ہمارے اکابر میں سے کسی نے اس چیز کو لیا، کس طرح لیا، کس انداز سے لیا، اس کو بہت زور دیتے تھے سیرت سلف پر۔
معیار ایکار برس شاید کتاب اللہ اصلی ہے، سیرت سلف یہ اصلی ہے، لیکن یہ تیسری چیز شیخ قوام الدین بہت بڑے شیخ ہیں، انہوں نے یہ کہا شیخ قوام الدین میں گویا سیرت سلف برس شاید کتاب اللہ سنت رسول اللہ و سیرت سلف، یہ حضرت کی پوری تقریر جو بیان اس کے یہ خلاصہ یہ ہے، اسی پر وہ بیان کرتے رہتے تھے ہمیشہ، بار بار پڑھتے نہیں تھے اس کو، لیکن ذہن یہی تھا کہ سلف نے جس طرح پر کام کیا ہے مجھے بھی اسی طریقے پر کرنا نہیں، یعنی کہ میں مستقل ہو گیا، اب تو فوراً مستقل ہو جاتا ہے، شیخ کا شیخ المشائخ سے بھی مستقل ہم ہو گئے، ہم کو فلاں جگہ سے اجازت مل گئی، اب جو چاہے کہیں نہیں، اس پر اور تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی، اجازت کے بعد تو ضرور ذمہ داری بڑھنی چاہیے، ڈرو، دین کی بات پہنچانا ہے، صحیح طور سے پہنچاؤ دین، تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ دین کی باتیں اتریں اور اللہ والے بنے۔ بہرحال بہت اچھی بات ہے صاحب۔ ان ابی ملیکہ، یہ عبارت بھی پڑھنے کے ڈھنگ سیکھنا چاہیے مولوی لوگوں کو بھی، یہ نہیں تاکہ اس کی بھی علم ہے نا، لیکن کتنی زبردست علم ہے، حضرت سے پوری عبارت پڑھتے تھے، اب دیکھیں میں پڑھ پاتا ہوں نہیں۔ ان ابن ملیکہ قال استاذن ابن عباس قبل موتها علی عائشہ، حضرت ابن عباس سے اجازت طلب کی حضرت عائشہ سے کہ موت سے پہلے جا کر، وہی مغلوبۃ، حضرت عائشہ مغلوب ہو چکی تھی، یعنی ہوش آواز درست نہیں تھا، اس صورت میں ابن عباس گئے ان سے پوچھنے کے لیے، قالت اخشى ان يسري علي وقيل ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کیف تجد، آپ کیسے، حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا آپ کیسے اپنے کو پاتی ہیں، قالت بخیر ان اتقی اللہ، خیریت سے ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، یہ دیکھا دے جواب جانا ہے کہ نہیں، خیریت سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ بچائے محفوظ رکھے جہنم سے، اللہ کے ناراضگی سے، یہ بہت ماشاء اللہ پڑھاتے تھے ابن عمر۔ وقال کہا کیسے آپ پاتی ہیں اپنے کو، کہا خیر کے ساتھ پاتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لے تب خیر ہے، میرا گمان تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، لیکن اللہ چاہے گا تب۔ قال فانت بخیر انشاءاللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ آپ خیریت سے ہیں، گھبرائیں نہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہ چکی ہیں، سے بڑھ کے کیا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہ چکی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہ چکی ہیں، اور آپ کے بعد کسی غیر سے نکاح نہیں کیا انہوں نے، اتنی آپ کی خصوصیات ہے، وہ نظر اور آپ کا ایک وضو آسمان سے نازل ہوا، آیت، وہ دخل ابن زبیر خراب ہو، وقال دخل ابن عباس علیہ فإنی علیہ وزید انا کون، تو انہوں نے کچھ تعریف کیا حضرت بڑی عمدہ بات کہی ہے، دخل ابن عباس وإنی علیہ وزید، تو جب یہ بات کہی تو میں پسند کرتی ہوں کہ میں نسیہ منسیہ ہو جائے، کوئی مجھے جانے بھی نہیں، حضرت عائشہ اپنے تو ہم لوگ حضرت کہتے یہ بھی ہے کہ نہیں فنا، یہ بھی ہمارے تصوف کا ایک وجہ، سب سے بڑا تصوف کا وجہ یہ ہے کہ سب سے اخیر میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ جاہ کا مر رہا ہے، اخیر تک جاہ کا مر رہا تھا، حضرت عائشہ نے اس کی نفی کیا ہے، بدید تو میں چاہتی ہوں کہ میں نسیہ منسیہ ہو کے مروں، ارے نہیں، انہی کی روایت ہے، حضرت ہشام سے روایت ہے،
وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ وصیت کیا عبداللہ ابن زبیر کو حضرت عائشہ نے، لا تدفنی معہم، ازواج مطہرات کے ساتھ مجھ کو دفن نہ کرنا ہے، دفنی بلکہ بقی میں عام لوگ میں دفن کرنا ہے، تاکہ میں اس کا تذکیہ کہ میں فلاں جگہ مدفون ہوں فلاں یہ نہ کر سکوں۔ اس سے بچنے کے لیے، جاہ کے مرض سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ دفن نہ کرنا ہے، صحیح بخاری۔ اس کے بعد کچھ روایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات آئی، کہہ دیا اللہ کا شکر ہے اتنے لوگ سننے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ابھی بہت بڑا مجمع تھا، میں نے سنایا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا فضل سمجھتا ہوں۔ یہ خصوصیت یہاں کی ہے کہ الحمدللہ باتوں کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور میرا خیال ہے عمل بھی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، میں اپنی خوش نفسی بھی سمجھتا ہوں کہ قرۂ فعال بنا میرے کو نیک نامی کا فعال ہمارے کہ ہم کو آپ لوگوں نے بلایا۔ یعنی بہت سے اس وقت تو کوئی ہم کو جانتا بھی نہیں تھا، معلوم کیسے وہاں پہنچے، ہوا کہ نہیں انہی کو لے چلو۔ میں پورے راستے میں، بلکہ مجھے مال ساتھ تھے، میں نے کہا کہ یہ غور کر لو کہ مجھے کو بلایا کسی اور کو بلایا ہے، اس وقت لوگوں کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی ہے؟ سچ کہتا ہوں، پوچھو وہ موجود ہے۔ میں نے یہاں ترکیسر کے چورے پر کہا کہ اب بھی غور کر لو، اب ترکیسر ادھر یہاں آنا تھا کہ اب غور کر لو، یہاں سے ابھی ہے، سب راستے ہی راستے ہیں، سب سڑکیں ہیں، نکل بھاگے ہم لوگ۔ یہ تو یقین دلاؤ کہ ہماری متعلق انہوں نے تجویز کیا ہے بلانے کو کہ کسی اور کو۔ بہرحال میں تو انتہائی اپنے کو نالائق ہی سمجھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو قبول، اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا ایک داعیہ جذبہ پیدا کر دیا کہ میں بھی کچھ ہو گیا نام نشان۔ اس وجہ سے میں ہمیشہ آپ حضرات کی مدح اور ثنا کرتا رہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ آپ لوگ کا ذکر بھی خیر کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس طریقے پر رکھے جو بزرگوں کا طریق ہے، اسی پر رکھے، اسی پر موت دے، اسی پر وہ اٹھائے اللہ تعالیٰ۔ میں کہتا ہوں یہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، مدار کار بری نفس، کام کا مدار تین چیز پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اس کے بعد حضرت رک جاتے تھے، کہتے اب سنیے کیا کہہ رہے ہیں، سیرت سلف۔ آپ لوگ کہتے ہیں کتاب و سنت کافی ہے، اس پر کتاب اللہ میں ایکار شیخ قوام الدین می گوید، آگے بات شیخ قوام الدین می گوید میں ایکار برسے شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ اس پر بہت کہتے تھے کہ دیکھو وہ ان دونوں کو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن سیرت سلف کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بغیر اس کے کامیاب نہیں ہوگے۔ اس بنا پر ہمیشہ مجلس میں سیرت سلف پر کلام کرتے ہی رہتے تھے، سناتے رہتے تھے۔ کتابیں خود علامہ موجود ہوتے تھے، لیکن کتابیں منگا دیتے تھے، وہی کتابوں میں سناتے تھے، علامہ کو بھی سناتے تھے، علامہ بھی خوش ہوتے تھے۔ علامہ ہم لوگ بہت ہے کہ ایک طرف شاگرد ہے، ایک استاد ہے، وہ بھی شاگرد بھی اعلیٰ طریقے، استاد کا کیا پوچھنا، علامہ ہی کہلاتے تھے، لیکن واقعی دونوں نے اپنا حق ادا کیا۔ علامہ نے بھی پوری ان کی رعایت کی، اور حضرت نے استاد ہونے کی رعایت کی، انہوں نے شاگرد کی، کہ شاگرد کو کسی طرح دبنے نہ دیا جائے، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی بات، ان کا وقار رکھا علامہ نے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کا۔ اس طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں کام ہوا ہے۔ ادب، علم، ادب بڑی دولت ہے، اس بنا پر طلبا کو بھی، علماء کو بھی، الطرق کو کلھا آداب، طریق کل کا کوئی ادب ہے، جتنا ادب زیادہ ہوگا وہی ادھر سے کھلے گا، منکشف ہوگا، دروازہ کھلے گا فیض کا، بزرگوں کا۔ اس بنا پر اس چیز کو خیال رکھنا
ہم سبھی لوگوں کے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ اور میں تو آ جاتا ہوں محبت کی محبت میں آ جاتا ہوں، یہ سمجھ کے نہیں آتا کہ میں اہل ہوں وہ بیان کرنے کا، نہیں میں یہ نہیں سمجھتا، لیکن آپ لوگوں کا کرم ہے کہ آپ ہی لوگ کوئی بلوائیں گے، آپ ہی لوگ کے توجہ رہے گی، کچھ میں گفتگو کر لوں گا۔ بہرحال اس وقت تو بہت سے لوگ بھی ہیں، اور کسی کو بیان کرنا تو ذرا سا کچھ بیان کر دے تاکہ میں بھی مستفید ہو جاؤں آپ لوگوں سے۔ تیرے بڑے علماء موجود ہیں، ذرا سے تھوڑا سا ہے آپ پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات یاد کر دوں، ماشاء اللہ یہاں تو ہر سال ہی آنا ہوتا ہے، بغیر دو مرتبہ دفعہ آنا ہوتا ہے، تو میں کچھ اہل سمجھ کے نہیں آتا، میں سمجھتا ہوں کچھ آپ لوگوں سے سیکھ لوں گا، کچھ کوئی باتیں معلوم ہو جائیں گی، اس وجہ سے آتا ہوں، اور آپ حضرات کو بہت صاحب علم سمجھتا ہوں، صاحب ذوق سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے حصہ دے گا، یہ نہیں کہ کچھ دینے کے لیے آتا ہوں، مل جائے تو سی بات ہے کچھ بول، لیکن اصل میں تو لینے ہی کے لیے آتا ہوں، یہ حضرات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، میرے بچوں کو بھی توفیق دے کہ آپ حضرات صالحین سے تعلق ان لوگوں کا رہے، میں کہہ کے جاؤں تعلق میں نہ بھی رہوں، یہاں آنے جانے کا سلسلہ جس کو جو مناسب وجہ سے رکھے۔ جی جی ہاں، سب مانتے، بہت مانتے، بہت مانتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ ہی اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہم الف بین قلوبنا، اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں باہم الفت پیدا فرما دیے، واصلح ذات بیننا، ہمارے درمیان میں کوئی ناشاکی کی چیز ہے اس کو دور فرما دے، اور دین حق پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے، حدیث پاک پر چلنے، اور تمام وہ چیزیں جو بہترین چیزیں کہلاتی ہیں اس کو اختیار کرنے کی ہم کو توفیق مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے، یہاں کا ہر بچہ ہم لوگوں کو مانتا ہے، بہت بے حد محبت کرتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، کبھی آج تک کوئی مجھ کو یہاں شکایت نہیں ہوئی، کبھی بھی کوئی شکایت نہیں، دن رات اللہ تعالیٰ یہ سب پسندیدہ ہی اعمال و اقوال سننے میں آتے رہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد